اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا نظام جو ہے جمہوری نظام، اس کی حیثیت کیا ہے دین کے مقابلے میں؟ کہ دین یہ کہتا ہے کہ شراب پینے والے کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، لیکن اکثریت ہماری یہ کہتی ہے کہ شراب کی اجازت ہو، شراب کے پرمٹ دیے جائے۔ تو پھر یہ تباہی ہے، بربادی ہے، جس کا آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح سودی نظام ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سود یہ میرے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہے، اور یہ اتنا سنگین گناہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو سودی کاروبار کرتا ہے، سودی لین دین کرتا ہے، اس کا ادنا ترین درجہ یہ ہے کہ وہ اپنی ماں سے منہ کالا کرے۔ اتنا سنگین جرم ہونے کے باوجود ہمارے ملک پاکستان کے اندر اکثریت ہونے کی وجہ سے یہ سودی نظام ختم نہیں ہو پاتا۔ کیوں؟ یہ بڑے بڑے جو لیڈر ہیں، بڑے بڑے سردار چودھری، ایم پی ایم این اے، جن کو ہم اپنے ووٹوں کے ذریعے کھڑا کر کے آگے عوانے بالا میں بھیجتے ہیں، ان کے اندر یہ حیثیت اور دینی غیرت، دینی حمیت بالکل ختم ہوتی ہے۔ وہ سود کے خاتمے کے لیے کبھی بھی پلاننگ نہیں کرتے، بلکہ سود کی حمایت کرتے ہیں، سود کا دفاع کرتے ہیں، کیونکہ ان بڑوں کی تجارتیں، ان بڑوں کے سرمایہ کارانہ نظام، وہ سب سود کے اوپر کھڑے ہیں۔ اور یہ سودی نظام اللہ کے ساتھ جنگ ہے۔ جو اللہ کے ساتھ جنگ کرتا ہے بھلا وہ کیسے جیت سکتا ہے؟ اس لیے یہ ہمارے ملک کے اندر بہت بڑی تباہی ہے۔ آپ احباب کے سامنے یہ بات رکھنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ ہم بڑے ان لیڈروں کے چہیتے بنتے ہیں، ان لیڈروں سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، ان لیڈروں سے محبت کر کے ہم اپنی جو ہے بہت زیادہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی قانون بیان کیے ہیں، والذین یمسکون بالکتاب، کہ وہ لوگ جو ہماری کتاب کو تھامتے ہیں، ہماری کتاب کے نظام کو قائم کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہے مصلح ہیں۔ مصلح کون ہوتا ہے؟ جو اصلاح کرتا ہے معاشرے کی، معاشرے کے بگاڑ کو ختم کرتا ہے، معاشرے کے بگاڑ اور فساد کو ختم کر کے ایک اچھا رول پلے ادا کرتا ہے۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، جو بھی نمائندہ تم نے منتخب کرنا ہے وہ نماز قائم کرتا ہو، اور نماز اپنی رائے کے اوپر قائم کرواتا بھی ہو۔ آپ ٹھنڈے دل سے، میں کسی پارٹی کا حمایتی نہیں ہوں، نہ ہی مجھے کسی کی حمایت درکار ہے، نہ ہی میں کسی پارٹی کا چہیتا ہوں، لیکن میں آپ احباب کے گریبانوں میں اس بات کو، اس فکر کو رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جس پارٹی کا انتخاب کیا ہوا ہے اس پارٹی کا لیڈر اقام الصلاۃ، نماز کے نظام کو قائم کرنے والا ہے، تو پھر آپ بڑی خوشی سے جا کے اس کو ووٹ ڈالیں تاکہ وہ عوانے والا میں پہنچے تو قرآن کی آواز کو لبیک کہتے ہوئے اپنائے، سودی نظام کا خاتمہ کرے، پارلیمنٹ میں نظام صلاۃ قائم کرے، نظام صلاۃ کے نظام کے لیے اصلاحات برے کار لائے، تو پھر تو آپ کا ووٹ جو ہے وہ ایک امانت کے طور پہ وہاں پہنچا، اللہ کے ہاں بھی آپ سرخرو ہوئے۔ اگر آپ اپنے ذاتی دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر، دنیا کے چند درہم و دینار کی خاطر، دنیا کی عارضی شہرت کی خاطر اگر آپ نے اس کو ووٹ دیا ہے جو خود بھی بے نماز ہے، اس کا ارد گرد معاشرہ بھی بے نماز ہے، تو پھر میرے محترم بھائی آپ اللہ کے ہاں اس کے جواب دہ ہوں گے، پھر آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، دوسری اس کے اندر خصوصیات اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا نظام جو ہے وہ قائم کرے گا۔ یہ لوگ جب آئیں گے تو اللہ معاشرے میں اصلاح پیدا کرے گا۔
اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں ان لوگوں کو کبھی بھی ادھر آپ کے اوپر یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہم ویحبونہ اذلہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر اس طرح تم نہ بھی کرو، تم اپنے چہتوں کی فیور میں لگے رہو، جو میرے دین کی خاطر اٹھنے والی آواز کو تم اس کو دبانے میں لگے رہو، اللہ کہتے ہیں وہ وقت قریب ہے میں تمہیں ختم کر کے ایک نئی قوم لے کے آؤں جو اللہ سے محبت کرتی ہوگی، اللہ کے قانون سے محبت کرتی ہوگی، اللہ پھر ان کو حاکم بنائے گا. تو یہ ہے میرے محترم بھائی اسلام کا جمہوری نظام، اور ہمارا جو اسلامی نظام کے تحت چلنے والا لیبل، اس کے اندر کتنی بڑی بڑی خرابیاں ہیں. آپ اندازہ کریں کتنے سال بیت گئے، اس ملک کو ہم نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا تھا، لیکن آج بدقسمتی سے اس کے اندر لا الہ الا اللہ کا نفاذ نہیں ہو سکتا. رعایا وہ بھی لا الہ الا اللہ کے نام سے متعارف نہیں ہے، ہمارے اکثریت لا الہ الا اللہ کو جانتی نہیں ہے. ہم نے سمجھا ہے کہ دادی اماں نے یہ وظیفہ بتایا تھا، دادی اماں کا یہ ورد ہے، لہٰذا ہم نے اس کو اپنایا، اس کو پڑھا، اس کے اوپر عمل، اس کی غور و فکر، اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنا. یہ ہم اس سے کوسوں دور ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، تقاضا کیا ہے، لا الہ الا اللہ ہم سے مانگتا کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں کوئی ادراک نہیں ہے. اور نہ ہی ہمارے یہ جو معزز لیڈران ہیں نہ انہیں ادراک ہے، نہ قرآن کا فہم ہے، نہ قرآن کی بصیرت ہے. نماز پڑھیں تو وہ بھی کبھی ان کے دیکھو ان کی نمازیں کیسی ہیں، آپ ان کو دیکھیں کبھی یہ جنازہ پڑھ رہے ہو تو ان کے جنازے پڑھنے کے انداز کیسے ہیں. ان کو کبھی آپ قرآن کی آیات پڑھتے ہوئے دیکھو تو قرآن کی آیات صحیح نہیں پڑھتے. کبھی آپ ان کو دیکھو کہ ان کے دین کے ساتھ معاملات کیسے ہیں، ان کی دین سے محبت کیسی ہے، تو ان کی زبانیں، ان کے ذہن، قلوب و اذہان زہر اگلتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس لیے میرے محترم بھائی یہ اسلام کا جمہوری نظام جو ہے ہم اس کی نفی نہیں کرتے، لیکن یہ گندا نظام ہمارے اوپر مسلط ہے، اسلامی نظام نہیں ہے جو مذہبی کارڈ استعمال کر کے وہاں کے جو ہے جوش و خروش کو ورگلاتا ہے. اس کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کے ہاں مجرم قرار پا رہا ہے، اس کو بھی چاہیے، رعیہ کو بھی چاہیے کہ وہ بھی سوچیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، کس ڈائریکشن پہ کھڑے ہیں، ہماری محبتوں کے زاویے کیسے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے ہم ان جو دین سے دور ہے، ان دین سے دور لیڈران سے اتنی محبت ہے، ہم ان کی محبت میں ایک دوسرے کے گریبان کو پکڑتے ہیں. بھائی اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کے پیغمبر کی محبت تمہارے دلوں میں کتنی ہے؟ کبھی اللہ کے پیغمبر کی محبت میں بھی آپ نے ایسا کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کی محبت میں بھی کبھی ہم کسی طرح سے لڑائی کی ہے؟ پچھلے دنوں میں جمعہ کے دوران ایک بندہ خطیب سے گتھم گتھا ہو گیا. کیوں؟ ایک لیڈر کی وجہ سے، ایک سیاسی لیڈر. یہ تمہارے لیڈر جو جن سے تمہاری محبتیں ہیں، اللہ کی قسم قیامت کے دن تمہاری شفاعت نہیں کریں گے. کون تمہاری شفاعت کرے گا؟ جن کی محبت میں تم جیتے ہو مرتے ہو یہ تمہاری شفاعت کریں گے؟ اللہ کی قسم اگر شفاعت کریں گے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہماری محبت پھر کہاں گئی، ہمارے جذبے کہاں ہیں، ہماری محبت کے زاویے کہاں ہیں. اس لیے سچی محبت اللہ اور اس کے رسول سے پیدا کرو اگر تم دین میں بقا چاہتے ہو. دوسری اور آخری بات میرے محترم بھائی یہ بھی ذہن میں رکھیں، جتنے بھی یہ آتے ہیں یہ خود اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. اسلام کا یہ نقطہ نہیں ہے کہ خود جو پیش کرے ہم، اسلام کہتا ہے اس کو ہم کسی عہدے پہ فائز کرتے ہی نہیں ہیں. یہ سارے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، میرے اندر یہ خصوصیات ہیں، میں نے فلاں محلے میں فلاں میں نے سڑک بنوائی، فلاں میں نے سیورنگ کا کام کیا، فلاں کام کیا، فلاں کام کیا. اللہ کی قسم یہ تو کام عارضی ہے. کبھی کوئی لیڈر آپ کے پاس آئے MP ووٹ مانگنے کے لیے، آپ کی ایمانی غیرت کا سوال ہے، قیامت کے دن اللہ کے حضور تم نے پیش ہونا ہے. کبھی آپ نے کہا ہو کہ ہمارے معاشرے میں بے حیائی کا خاتمہ کتنا کیا ہے، کتنی ہماری ماں بہنوں کو آپ نے باپردہ بنایا ہے، کتنی ہماری نو مسلم لڑکیوں کو عزت و آبرو کی چادریں پہنائی ہے.
کوئی ایسا لیڈر، کوئی ایسا MP آپ کے پاس آئے، کبھی آپ نے پوچھا ہو کہ آپ نے ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلے میں، ہمارے ایک جو UC ہے اس میں آپ نے نظام صلاح قائم کیا ہو؟ بتائے کوئی ایسا ہے؟ کوئی آپ کے پاس آئے MP کبھی آپ نے سوال کیا ہو کہ بتاؤ ہمارے معاشرے میں، ہماری UC میں، ہمارے حلقے میں آپ نے زکوٰۃ کا نظام قائم کیا ہے؟ یہ ہے پوچھنے والے سوال۔ تمہیں قوم کو پیچھے لگایا ہوا ہے، میں فلاں کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا۔ اللہ کہتے ہیں یہ میں کروں گا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اللہ کہتے ہیں رزق مانگتے ہو، غربت سے چھٹکارا چاہتے ہو، اللہ کہتے ہیں میرے اس گھر کی عبادت کرو، رزق میں تمہیں دوں گا۔ الَّذِي يَطْعَمُهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اللہ کہتے ہیں بھوکوں کو کھانا میں دوں گا۔ کرنا کیا؟ اللہ کہتے ہیں میرے گھر میں آ کے جھک، 5 وقت جب بلاوا آئے سر جھکا کے آ جا، رزق میں تمہیں دوں گا، غربت سے نجات میں تمہیں دوں گا، ہر طرح کی پریشانی سے میں تمہیں خوشحالی دوں گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کے بندو، الذی یطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اللہ کی بات پہ یقین نہیں ہے، ایک سیاستدان کے جھوٹ پہ تمہیں یقین ہے جس نے 70 سال سے ہمیں پتی پہ پیچھے لگایا ہے، جھوٹ بول بول کے ہمیں برگلاتا ہے، ہر دفعہ ووٹ لے کے ہماری اوپر مسلط ہو کے پھر ظلم کے بھاٹ آتے ہیں، پھر عوام روتی ہے، پیٹتی ہے، پھر لینوں میں لگ لگ کے چینی آٹا خریدتی ہے، پیسے دے دے کے لینوں میں لگ لگ کے ذلیل ہوتے ہو۔ اللہ کے بندو یہ ساری چیزیں اسلام کے منافی ہے، اسلام یہ نہیں کہتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اللہ کہتے ہیں یہ لوگ بستی والے ایمان لے آئے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، میں زمین و آسمان کے رحمت کے دروازے کھول دوں گا، رزق اوپر سے بھی آئے گا، نیچے سے بھی آئے گا۔ آج تم کہتے ہو فلاں نے منشور دے دیا، غربت ختم ہوگی، اللہ کہتے ہیں نہیں ہو سکتی، یہ بات نوٹ کر لو، دلوں کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ، دنیا کا کوئی بندہ بشر اس ملک سے غربت نہیں ختم کر سکتا، اللہ کی قسم ممبر رسول پہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ جب تک اس ملک سے سودی نظام نہیں ختم ہوگا، دنیا کا کوئی بندہ بشر غربت سے نہیں نکال سکتا، اس سے بھی ڈبل غربت بڑھے گی۔ جب سودی قرضے بڑھتے ہیں، سود لگتا ہے، ٹیکس لگتے ہیں، اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اور زیادہ اللہ کے ہم مغضوب بندے ٹھہرتے ہیں، اللہ پھر اپنی رحمتوں کے دروازے بند کرتا ہے۔ اس لیے پھر بحیثیت قوم ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ووٹ کا استعمال ہم کدھر کریں؟ بس یہ بات ذہن میں رکھیں، جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے، جو قریب نظر آتی ہے، اس معاشرے، اس ماحول کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم زندہ بھی نہیں رہتے، اور جو چیز ہمارے قریب ترین لگ رہی ہے وہ یہ ہے، جو مذہبی جماعتیں آج سیاست میں آئی ہیں وہ بھی میں ان کو ٹھیک نہیں سمجھ رہا۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ وہ بالکل اس قانون کو فالو نہیں کریں گے یا اس قانون کو بدلیں گے، میں یہ نہیں کہتا بدلیں یا نہ بدلیں، لیکن ان مذہبی جماعتوں کا جو نعرہ ہے کہ ہم ملک سے سود کو ختم کریں گے، اس نعرے کی بنیاد پہ آپ ان کو اپنا ووٹ دیں، کل قیامت کے دن اللہ کے حضور آپ یہ دعویٰ کر سکیں اللہ میں نے تیرے اس بندے کو ووٹ دیا تھا جس نے کہا تھا کہ میں اس ملک سے تیرے قانون یہ سود کو ختم کروں گا، اللہ میں نے تو اس کو دیا تھا، اس نے کیا نہیں کیا وہ جواب دے ہوگا۔ پھر بھی ان کے اندر کچھ نہ کچھ خیر ہے۔ یہ جو ٹرانسجینڈر بل پیچھے پاس ہوا تھا، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ کہاں پلاننگ بنتی ہے؟ یہ بلوں کو پیش کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے بندو، یہ دفاع اس وقت مذہبی تنظیموں کے لیڈر نے وہاں پہ کیا تھا، اگر وہ نہ ہوتا تو یہ ٹرانسجینڈر آج ہمارے اوپر مسلط ہوتا۔ اس لیے مذہبی جماعتوں کے اندر کچھ نہ کچھ خیر ہے، ان خیر کو اپناتے ہوئے آپ اپنا ووٹ ان مذہبی جماعتوں کو دیں، کچھ نہ کچھ یہ اپنا کام اس ملک میں کر لیں گے، کچھ نہ کچھ یہ بروئے کار اپنی اصلاحات پیش کریں گے۔ یہ ہے ایک ملکی جو ہمارے معاشرے کا ایک پورا دستور کا نوٹ اللہ رب العزت ہم سب کو
اپنی عافیت کے ساتھ زندہ رکھے، اپنی رحمت کے ساتھ زندہ رکھے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت جو اس ملک کے ساتھ غدار ہیں، لٹیرے ہیں، چور ہیں، اللہ رب العزت ان کو نیست و نابود فرمائے۔ اللہ رب العزت اس ملک کی حفاظت کرنے والے، اللہ رب العزت ان کو ہمیشہ خرم رکھے، جوید رکھے۔ اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے ملک